الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بات فی یدہ غمر لم یغسلہ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلْوَمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی ہے جسے دھویا نہیں، پھر اسے کچھ مصیبت پہنچے تو اپنے ہی کو ملامت کرے۔ ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو کھانا کھائے اور اس کے ہاتھ کو سالن، چکنائی لگی رہے یا کوئی میٹھی چیز لگی رہے، کوئی بھی چیز لگی رہے، چکنائی لگی ہو، تو وہ ایسے ہی سو جائے ہاتھ دھوئے بغیر، یعنی کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے، یوں کھانے کی چکنائی اس کے ہاتھ میں لگی رہے، یا دوپہر کو یا پھر رات کو آرام کرے، اسی طرح ہی سو جائے بغیر چکنائی کو کھانا کے بعد ہاتھ صاف کیے ہوئے، تو اس کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا اپنا ہی کیا کرا ہے۔ یہاں جو مصیبت سے مراد ہے فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، یعنی کوئی شے بھی اس کو مصیبت پہنچتی ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چوہا، سانپ وغیرہ یا کوئی کیڑا اس کو کاٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں چکنائی پر یا میٹھی چیزوں پر آتی ہیں ان کو کھانے کے لیے، موذی جانور ہوتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، کھانے کی خوشبو پاتے ہیں تو ادھر دوڑے آتے ہیں، اور جہاں وہ لگی ہوتی ہے اس کو جب وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان ذرا سا ہاتھ بھی لا دو تو وہ سمجھتے ہیں کس نے ہمیں مارا ہے، تو وہ اس کو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کاٹ لیتے ہیں۔ اس کو تکلیف یقیناً ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر ہم لوگ کئی اکثر چوہا کاٹنے میں آتے ہیں، پاؤں پہ کاٹ لیتا ہے، تو عورت ہے، عموماً عورتیں ہوتی ہیں کہ اس کو چکنائی لگی ہوتی ہے، پاؤں پہ گر جاتی ہے پکاتے وقت، تو وہ دھوتی نہیں ہے پاؤں، یا ہاتھ پہ چکنائی لگی ہے دھوتی نہیں ہے، تو عموماً چوہا کاٹ لیتا ہے۔ شہری زندگی میں تو یہ ہے، عموماً چوہے کے کاٹے ہوئے آتی ہے، یا کوئی کیڑا کاٹ لیتا ہے، تو یا پھر کوئی ایسی بیماری مصیبت پہنچے جس میں حکما لوگ برس کی بیماری بتاتے ہیں کہ جو کھانے سے ہاتھ ہوتے ہیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا چکنائی لگی ہوتی ہے، پھر جسم کو پسینہ آتا ہے تو وہ لگ جاتا ہے، پھر کوڑ یا سفید داغ اس کو پڑ جاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے، حکماء اور علماء نے بھی بڑی چیزیں پرکھی ہوئی ہیں، تو اس طرح اس کو خدشہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی اس کو مصیبت آئے، چاہے وہ کسی کے کاٹنے سے آئے، چاہے کیسی بھی اس کو مصیبت آئے، تو وہ اس کا اپنے ہی کیا ہوا ہے کہ اس نے کیوں کسی ہاتھ دھو کر نہیں سویا کھانے کے بعد، جب حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ چکنائی صاف کر کے ہاتھ دھو کر سویا کرو۔ بلکہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا جو وضو ہے وہ شرعی وضو نہیں، عام جو وضو ہوتا ہے، یعنی وضو سے مراد ہے ناک منہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائے، اور اس کے بعد جو ہے ویسے ہاتھ کلی وغیرہ کر کے کھانا کھائے، اس طرح بعد میں بھی ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، ناک میں بھی پانی چلا لے، کیا حرج ہے، ناک کان صاف سارا ہو جاتا ہے، منہ دھو لے، بے شک کوئی ایسی بات نہیں ہے، پورا وضو بے شک نہ کرے۔ تو اس طرح فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو وہ کسی دوسرے شخص کو برا نہ کہے، اس نے اپنی ہی تقدیر پر اعتراض کیا ہے، کرے گا کہ قصوروار وہ خود ہے، اس کا قصور اپنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص جب کھانا کھائے، رات ہو یا دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، تو اس کے ہاتھ کے ساتھ، انگلیوں کے ساتھ کھانا اگر لگ جائے تو اس کو دھو کر آرام کرے، لیٹے، سوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔